بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے۔ تو جی دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ تو جی دوستو، چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور یعنی یونس علیہ السلام کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی ہدایت و تبلیغ پر مأمور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 781 تا 741 قبل مسیح ہے۔ آپ کا قرآن کریم کی 6 سورتیں مبارکہ میں ذکر آیا ہے: سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ الصفت اور سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورتیں مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورتہ آپ ہی کے نام پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ اس کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاق و نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گریوزاری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورے میدان آہو بکار سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب الہی ان سے ہٹا دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفتر ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہ گار میں ہی ہوں۔
کیونکہ میں اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا، باز اللہ نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کے پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا ازل ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو سب اس عذاب سے بچ جاؤ گی، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی کہ تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورۃ الصفات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سلامت حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن کریم میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں تو وہ تو یقینی ہے، باقی اجزاء محض تاریخی روایات پر مشتمل ہیں جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔